لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. علم کی اینک لگا کر دوستو، علم کی اینک لگا کر دوستو، راستہ دونوں جہاں کا دیکھ لو. علم چندہ کے بیشتر خانی، جو عمل درد نیست نادانی. نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پایا برو کتاب چند. صدر محترم، علماء کرام اور حاضرین جلسہ، خاص طور پر طلباء عزیز کی انجمن کا یہ سالانہ اختتامی اجلاس ہے، اس لیے انہی کے تعلق سے ایک دو بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے، یہ بچہ بھی بیٹھ جائے انعام والا، اور سب بیٹھ جائیں. یہ ادھر 3-4 بچے کھڑے یہ بھی بیٹھ جائیں. مشکل سے 10 منٹ کی بات چیت اور دعا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کو دین کی باتیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کہنے، سننے، بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نصیحت تو طلباء کو یہ کرتا چلوں، اپنے کافی وقت کے تجربے کی روشنی میں یہ جو مائک اور لاؤڈ اسپیکر سامنے ہوتا ہے، اس سے منہ لگا کر کے گفتگو نہ کریں، تقریر نہ کریں، نعت نظم نہ پڑھیں. آدمی اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا منہ اس سے سٹا لوں تو آواز بہت عمدہ آئے گی، یا آواز تیز آئے گی، یا آواز زیادہ آئے گی. یہ طریقہ غلط ہے. اس سے آواز اس ساؤنڈ سے صاف نہیں نکلتی، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس کے قریب بولنے سے یہ پتہ نہیں چل پاتا کیا بول رہا ہے اور اس نے کیا کہا، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ایک بات یاد رکھیے، لاؤڈ اسپیکر میں اور اس ہورن اور مائک میں تقریر کرنے کے لیے اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، تمام اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے اس سے منہ قریب کر کے تقریر و بیان نہ کریں. کوئی بھی اپنا پروگرام پیش نہ کرے. ایک تو یہ آواز کو بہت زیادہ کھینچتا ہے، اس سے گلے کو نقصان ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آواز صاف سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ طلباء عزیز نے ایک پروگرام پیش کیا، انجمن میں محنت کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں، اللہ تبارک و تعالی نے علم دین سیکھنے سکھانے کی دولت میں اور اس نعمت میں ہمیں لگایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں، دو نہیں، نہ جانے کتنے موقعوں پر اپنی نعمتوں کے تعلق سے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. کہیں تو اللہ نے یہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. حاضرین جلسہ اور طلباء عزیز، قرآن پاک کی عنایتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس روئے زمین کی کہ تمام کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنا پانی ہے یہ ندی نالے اور سمندر ہے، اور آپ کی نالج میں ہوگا دنیا کے اندر پانی زیادہ ہے اور آبادی کم ہے. 1/4 حصے پر آبادی ہے، پانی زیادہ ہے. قرآن یہ کہتا
کہتا ہے اگر تمام کے تمام سمندر اور ندی نالے اور دریا ان کی سیاہی اور روشنائی بنا لی جائے، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا، شمار کرنا، گننا شروع کیا جائے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے، روشنائی ختم ہو جائے، تمام کے تمام قلم ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی آلہ، کیلکولیٹر، کوئی مشین لے کر کے بیٹھ جائے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اس آلہ اور مشین کی کیپیسٹی، گنجائش ختم ہو جائے، فیل ہو جائے، مگر اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہو۔ اتنی بے شمار اور لاکھ تعداد نعمتوں میں آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرسٹ نمبر کی نعمت اللہ نے جو مجھے بھی عطا کی ہے، آپ کو بھی عطا کی ہے، اور پورے ورلڈ کے، پوری دنیا کے 800 کروڑ لوگوں میں تقریباً 200 کروڑ لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مسلمان بنایا ہے اور ایمان عطا فرمایا ہے۔ میں طلبہ عزیز سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں مختصر سی تمہید کے بعد، اللہ کی اول نمبر کی نعمت اور دولت، ایمان کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو دولت ہے، اللہ کی جو نعمت ہے وہ علم دین ہے۔ دوسرے نمبر کی دولت اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم دین ہے، جسے میں اور آپ پڑھتے پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر اور قرآن پاک میں علم دین کے نہ جانے کتنے فضائل بیان کیے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آیا علم دین کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا سب سے بڑا سچی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جو شخص علم کی طلب اور تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی طلب اور تلاش میں رہتی ہے۔ نہ جانے کتنے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں۔ یہ طلبہ اس علم دین کی قدر کریں اور اپنی حیثیت اور اہمیت کو پہچانیں۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں کون ہوں، کیا ہوں، اپنی حیثیت اور حقیقت کو جانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور میں آپ کو نصیحت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو قابل اور باصلاحیت آپ نے ایک پروگرام پیش کیا، انشاءاللہ آپ آئندہ محنتیں کریں گے تو بہت کچھ بنیں گے۔ اور میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی بھی ڈاکٹر بن کر پیدا نہیں ہوتا، کوئی انجینئر بن کر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بڑے سے بڑا منصب یا عہدہ رکھنے اور پانے والا پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں میں بہترین مدرس بن جاؤں تو محنت کریں، انشاءاللہ بہترین مدرس بنیں گے۔ آپ چاہتے ہیں میں بہترین خطیب اور مقرر وائز بن جاؤں تو آپ بن جائیں گے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں میں بڑا مفسر بن جاؤں، مدبر بن جاؤں، محقق بن جاؤں، مفتی بن جاؤں اور کوئی میں ڈگری حاصل کر لوں تو کوئی مشکل نہیں۔ مرد آباشت کے ہراساں نہ شود، مشکلیں نیک کے آسان نہ شود۔ مرد تو وہ ہے جو ہمت نہ ہارے، دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو جائے۔ اور یہ طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ دلچسپی اپنے اندر پیدا کریں جو ایک کتاب کے اندر بھی میں نے یہ واقعہ لکھا ہے اچھی تقریریں میں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ نے ان سے کوئی فتویٰ طلب کیا اور علامہ ابن تیمیہ نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ وقت کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق فتویٰ نہ دیا، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی
شخصیت بچے نہیں چلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے علامہ جیل کے اندر ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک جوان بادشاہ سلامت کے دربار میں آتا ہے، رونے لگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے۔ تمام کے تمام حاضرین بادشاہ کے دربار میں یہ سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس نوجوان کی فریاد کو ضرور پورا کریں گے، اتنا رو رہا ہے۔ بادشاہ حاضر ہوتے ہیں اور اس نوجوان سے پوچھتے ہیں تم اتنا کیوں روتے ہو، کیوں رو رہے ہو، تمہاری حاجت اور ضرورت کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ وہ نوجوان طلبہ کان لگا کر کے سنے، وہ نوجوان کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، مجھے آپ جیل کے اندر ڈال دیجیے۔ بتائیے کوئی جیل کی خواہش کرتا ہے، جیل کی تمنا کرتا ہے؟ جیل سے نکالنے چھڑانے کے لیے آج نہ جانے کیا کیا حربے ہیلے، پیسہ بہایا جاتا ہے، شور سفارشیں اور نہ جانے کیا کر تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ وہ نوجوان بادشاہ سلامت سے کہتا ہے مجھے آپ جیل میں ڈال دیں، اور بادشاہ سلامت نے پوچھا تم جیل میں جانے یا جیل کی درخواست کو اپیل کیوں کرتے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، میرے استاد علامہ ابن تیمیہ کو آپ نے 3 دن سے جیل میں ڈال رکھا ہے، میرے سبق کا نالا رہا ہے، میرا سبق نہیں ہو رہا ہے، میری نیند حرام ہو گئی ہے، مجھے آپ جیل میں لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں، میں اس کو برداشت کروں گا اور جھیل لوں گا، مگر میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا سبق چھوٹ جائے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، سبق نہیں ہوا ہے۔ استاد محترم کو، علامہ ابن تیمیہ کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، آپ مجھے بھی جیل میں ڈال دیں تاکہ وہیں رہ کر استاد محترم کے ساتھ میں سبق پڑھتا رہوں، سبق کا ناغہ نہ ہو۔ طلبہ دھیان رکھیں، معمولی بہانے بنا کر آج کے دور میں طلبہ غیر حاضری کرتے ہیں، گھروں پہ چلے جاتے ہیں، سبق چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہمیت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں علم دین شوق ذوق سے اور محنت سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات کو لمبا نہ کر کے اسی ایک شعر پر ختم کر دیتا ہوں۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، جو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق قوت نہ دانشمند، 4 پایا برو کتاب چند۔ یہ فارسی زبان کے اندر شعر ہے، فرصت نہیں، موقع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اور طلبہ نے جو پروگرام پیش کیا اسی پر بس نہیں، ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے، بہت آگے جانا ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے، کچھ اور ہماری منزل ہے۔ تقریر، بیان، خطابت، حدیث پاک کے اندر آیا ان من البیان لسحرا، بیان کے اندر، واز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کی صفت رکھی۔ جو انسان جتنے اچھے انداز سے خطاب کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی بات اتر جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ طلبہ اسی انداز سے محنت کریں، نہ تو نعت میں بھی اور تقاریر اور خطبات میں بھی مضمون نگاری کا اگر سلسلہ ہے انجمن کے تعلق سے، تو مضمون نگاری میں بھی کتابیں لکھنا اسی سے آدمی سیکھتا ہے۔ ان مدرسوں میں رہ کر تھوڑا سا بھی سیکھ لیا، فراغت کے بعد اسی میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور اگر مضمون نگاری کا سلسلہ نہیں، مدرسے میں کوئی مجلہ یا کوئی اس طرح سے پرچہ شائع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا مولانا مفتی ارشد صاحب سے، میرا تو بیٹا ہی ہے، شاگرد ہے، میں اس کا روحانی باپ ہوں۔ حافظ شبیر صاحب جسمانی باپ ہے، میں اس کا روحانی باپ ہوں، اور جسمانی باپ سے روحانی باپ کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس کا استاد ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ مضمون نگاری کے تعلق سے آئندہ میرا یہاں کبھی بھی آنا ہو، سال کے بیچ میں چاہے بلائے بن بلائے میں کبھی مدرسے میں آؤں، تو وہ مضمون نگاری کے اعتبار سے پرچہ بھی لٹکا ہوا ملے۔ اردو زبان کے اندر شروع کیجئے، اللہ ترقی عطا فرمائے تو عربی زبان کے اندر شروع کیجئے، اور طلبہ میں حوصلہ اور جرأت اور ان کے اندر
ان میں ایڑ لگائیے، انہیں آگے بڑھائیے، ہر میدان کا شیخ سوار ان مدارس کے طلباء کو آپ بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اور اس مجلس کو، اس کہنے سننے بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔